کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہوئی موم بتیاں تھیں جن کی ہلکی ہلکی روشنی میں دلاور خان اس کے دودھیا وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عین اسی وقت باہر بڑی زوروں سے بجلی کڑکی تھی۔ وہ مزید اس کے وجود میں اپنا وجود چھپانے لگی۔ خان پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے نکلتی ہوئی یہ بات سن کر دلاور خان اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کے نازک کمسن وجود کو وہ اپنے بھاری سخت ہاتھوں میں مسل کر مزید اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ دلاور خان کا چہرہ اس نازک سی کمسن کے گردن کے قریب تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اس کے بالوں سے آنے والی خوشبو اپنی سانس میں شامل کرنے کے بعد کہنے لگا، میری جان، میرے ہوتے ہوئے کیوں گھبراتی ہو؟ روز گھر ہی تو ہوتی ہو۔ آج کا دن تم اپنے خان کے نام کیوں نہیں کر دیتی؟ آج کی رات میں تمہاری خوشیوں سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اتنی خوشیاں دوں کہ اگلی مرتبہ تم خود میرے پاس چلی آؤ اور بولو کہ ایک مرتبہ پھر میری یہ رات یادگار بنا دیں۔ میں تمہیں اتنا سکون دوں گا کہ تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں رہ پاؤ گے۔ دلاور خان کے الفاظ ماہی کے وجود میں ایک سنسنی سی پھیلا چکے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں شرم سے پینچ لی تھیں۔ ایک ہلچل تو اسے بھی اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی، مگر ایک خوف بھی تھا۔ آج سے پہلے وہ اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہی تھی۔ اگر لالا جان کو خبر ہو جاتی یا پھر وہ شہر سے جلدی واپس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ سارے خیالات اس وقت ہی دم توڑ گئے جب دلاور خان نے اپنی ننھی سی مومی گڑیا جیسی ماہی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ جس نظروں سے ماہی کو دیکھ رہا تھا، ماہی کی تو جان ہتھیلی پر آئی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا کر اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک مرتبہ مزاحمت کرتے ہوئے ماہی کپ کپاتے ہوئے لبوں سے بولی کہ خان پلیز، آپ جو کچھ کرنے والے ہیں پلیز رک جائیے، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ تو جانتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ماہی کچھ اور کہتی، دلاور خان اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کچھ مت بولو، اس رات میں تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا اور تمہاری روح میری روح کے ساتھ تحلیل ہو جائے گی، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تم تو اپنے خان کی جان ہو نا؟ اتنا کہہ کر دلاور خان اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مزید مزاحمت کرنا اب ماہی کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھی دلاور خان کی محبت دیکھ کر پگھلتی چلی گئی۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، اور وہیں اس کمرے میں نیم روشنی میں دلاور خان اپنی ماہی پر اپنی محبت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ ماہی بھولی بھالی لڑکی اس وقت یہ قدم اٹھا چکی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ کل کو یہ رات اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ اس کی زندگی کیسے ایک رات کے بعد بدلنے والی ہے۔ اگر وہ جان لیتی تو شاید ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ کبھی بھول کر بھی وہ دلاور خان کے ساتھ یہ رات نہ گزارتی، اپنی عزت کسی پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے پیش نہ کر دیتی۔ ساری رات دونوں ایک دوسرے پر محبت نچھاور کرتے رہے۔ ماہی جس قدر خوفزدہ ہو رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ اس کے لیے دلاور خان کو برداشت کرنا بے حد مشکل ہوگا، مگر در حقیقت یہ تو بس اس کا ایک وہم ہی تھا، کیونکہ دلاور خان نے اس کے ساتھ بڑا ہی محبت بھرا رویہ رکھا تھا۔ وہ تو مچل کر خود دلاور خان پر صدقے واری جا رہی تھی، اور پھر نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ اپنا سر دلاور خان کے کندھے پر رکھے، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس سے چپک کر سو گئی۔ یہ صبح 5 بجے کا وقت تھا جب 20 مس کالز ماہی کے موبائل پر آ چکی تھیں۔ مس کالز پر مس کالز بج رہی تھیں، مگر ماہی تو پرسکون سو رہی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی تو ہوئے تھے اسے سکون کی نیند سوئے ہوئے، مگر جب بار بار کال سے اس کی نیند میں خلل آنے لگا تو اس کی نیم آنکھیں کھل گئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا تھا اور خمار میں ہی بغیر دیکھے کہ نمبر کس کا ہے، موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔
ہیلو، کون ہے؟ کیوں صبح صبح ڈسٹرب کر رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ میں سو رہی ہوں۔ ماہی نیند میں اتنا تو کہہ چکی تھی، لیکن بدلے میں جو آوازیں فون پر گونجیں، ماہی کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ ماہین، کہاں ہو تم؟ تم جانتی بھی ہو کہ تم ساری رات سے گھر نہیں ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہاں ہو تم؟ بتاؤ، میں ابھی تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تم نہیں جانتی ماہین، میں تمہارا کیا حشر کرنے والا ہوں۔ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ماہی کے کانوں میں الفاظ گونجے تو وہ تڑپ کر اٹھ چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا تھا، جہاں پر لالا جان لکھا ہوا تھا۔ پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ گھبراتے ہوئے ماہین نے فون کان سے دوبارہ لگایا تھا۔ دل گویا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی کہ لالا جان، آپ؟ لالا جان، میں بھابھی کو بتا کر آئی تھی کہ میں آج افشاں کے یہاں رہوں گی۔ میں نے اس کے ساتھ پڑھائی کرنی تھی۔ کیا بھابھی نے آپ کو نہیں بتایا؟ ڈرتے ڈرتے ماہی اتنا سب کچھ تو بول چکی تھی، لیکن بدلے میں لالا جان نے نہ صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے جلد از جلد اپنی لوکیشن بھیجو، ورنہ میں تمہارے ساتھ ساتھ افشاں کو بھی اس کی نانی یاد دلا دوں گا۔ اتنا کہہ کر لالا جان فون بند کر چکے تھے، جبکہ ماہی کا تو پورا وجود جرجری لے کر رہ گیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اس نے افشاں کا نمبر ملانا شروع کر دیا تاکہ جلد از جلد اسے انفارم کر سکے کہ لالا جان اگر تمہیں ایک کال کر کے پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں تمہاری طرف ہوں۔ رات پڑھائی کرتے ہوئے زیادہ دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہارے گھر ہی سو گئی۔ بس کسی طرح انہیں یقین دلا دینا کہ میں ساری رات تمہارے ساتھ ہی رہی۔ مگر افشاں کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے ماہی نے آس پاس دیکھا۔ بارش ہونے کے بعد آسمان پر جس قدر چمک اور شفافیت دکھائی دے رہی تھی، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ماہی خوب انجوائے کرتی، کیونکہ اسے اس طرح کا ماحول کافی پسند تھا، جب بارش کے بعد سورج کی چمکیلی بھڑکیلی کرنیں آ کر ہر ایک چیز کو بالکل روشن کر دیا کرتی ہیں۔ مگر اس وقت اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ ایک تو وہ افشاں کو کال میں لا رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری طرف اس نے آس پاس بیڈ پر دیکھا، نہ ہی وہاں پر خان موجود تھے، نہ ہی ان کی کوئی چیز۔ ماہی نے باتھ روم کی طرف دیکھا، مگر وہاں کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ یہ سوچ کر ماہی اٹھی کہ ہو سکتا ہے دلاور خان لاؤنج میں موجود ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی سے سلیپرز پہنے اور پھر ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ماہی کی جان، خان کدھر ہو؟ آپ لالا جان کی کال آئی ہے، وہ مجھے غصے سے گھر آنے کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے بہانہ تو لگا دیا کہ میں اب افشاں کے گھر ہوں، اب پلیز آپ جلدی جلدی مجھے افشاں کے گھر چھوڑنے آئیے۔ ماہی ذرا لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ جیسے ہی بستر سے اٹھی تھی، درد کی ٹھیسیں اس کے پورے وجود میں انگڑائی ضرور لے چکی تھیں۔ رات کو اس نے پین کلر لی تھی، لیکن پھر بھی اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کو وہ ایک خان کی محبت تھی، اور کل رات یقیناً اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ نیچے آئی، خان کو آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ تو کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد اب اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے دلاور خان کا نمبر ملانا شروع کر دیا، مگر نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ خان کہاں جا سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی ضروری میٹنگ آ گئی ہو، میٹنگ اٹینڈ کرنے چلے گئے ہوں۔ ماہی خود سے ہی بات کرتی وہاں سے باہر جا کر بھی دیکھنے لگی۔ یہ فارم ہاؤس تھا، دلاور خان کا فارم ہاؤس، جہاں پر ہر ایک چیز دلاور خان کے کردار اور شوق کو واضح کر رہی تھی۔ لیکن دلاور خان کہاں جا سکتا تھا؟ تبھی ایک مرتبہ پھر فون بجنے لگا۔ لالا جان کا نمبر پھر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے ماہی نے کال تو اٹھا لی، لیکن لالا جان اس قدر غصے میں تھے، کہنے لگے کہ تم کہاں پر ہو؟ میں خود تمہیں لینے آ رہا ہوں، اور اس کے بعد گاؤں کے بیچ چوراہے پر تمہاری لاش لٹکی ہوئی ملے گی۔ لالا جان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں لالا جان، میں وہ افشاں کے گھر پر ہوں، ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں نا، تو میرے نوٹس نہیں تھے۔
پڑھتے پڑھتے کب میں یہیں سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں بس فوراً آ رہی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے لفظوں کا چناؤ کر کے بات تو کر رہی تھی، اسی کے ساتھ ہی 2 آنسو بھی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھیلے تھے۔ لالا نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ پھر کہنے لگے 10 منٹ کے اندر اندر اگر تم گھر نہ پہنچی تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ ماہین اتنا کہہ کر ایک مرتبہ پھر فون بند کر چکا تھا۔ بے بسی سے ماہی نے فارم ہاؤس کی جانب دیکھا تھا، جہاں پر خان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب خان کا نمبر مسلسل بند آنے لگا تو اسے ٹیکسی ہی منگوانا پڑی، اور یوں وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، کئی طرح کے وسوسے تھے جو اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ لالا جان تو صرف افشاں کے گھر رہنے پر اس قدر غصہ کر رہے تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ گزشتہ رات ان کی بہن دلاور خان ان کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ رات گزار کر آ رہی ہے، جس کے لمس ان کے آنگن پر ابھی بھی موجود ہیں، تو نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرتے۔ شاید اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے اپنے پالتو کتوں کو کھلا دیتے۔ یہ سوچ کر مہین آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایک گہری سانس اس نے خارج کی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ دلاور خان کا نمبر بھی ملا رہی تھی۔ اسے یہ فکر تھی کہ اگر خان واپس آئے اسے وہاں نہ پا کر نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے۔ وہ جو سوچ سوچ کر بھی پریشان تھی، دماغ تو جیسے پریشانیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ تو بس ابھی شروعات تھی، ابھی تو بہت کچھ تھا جس کو برداشت کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاؤں کی سب سے بڑی حویلی کے باہر آ کر ٹیکسی سے اتر چکی تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے ادا کیے اور دروازے پر ہی کھڑے ہو کر چوکیدار سے کہنے لگی، کرم دین لالا جان گھر پر ہیں۔ وہ بھی گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پہلے جو اپنا سر ڈنڈے پر ٹیک کر خراٹے مار رہا تھا، اب سامنے ماہی کو دیکھ کر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کرنے لگا۔ پھر جمائی لیتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں وہ تو کل رات ہی آ گئے تھے، تو صبح سے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے، بس ماہی ماہی کے ہی قصیدے گائے جا رہے ہیں۔ ماہی گھبراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں قدم رکھا تو سب سے پہلے وہاں پر لگے آئینے میں خود کو دیکھا۔ لالا جان نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھیں۔ ماہی کی موجودگی میں ہی شہر کی سب سے مشہور عورتوں کو اس گھر میں مہمان بنا کر لایا کرتے تھے، جو ماہی سے بھی ملاقات کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد کمرے میں لے جا کر لالا جان ان عورتوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے تھے۔ ماہی بچی تو نہ تھی جو کچھ جان نہ پاتی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، لیکن گردن پر وہ سرخ نشان۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر کو اپنے گردن کے گرد سختی سے لپیٹا تاکہ لالا جان کی نظر اس نشان پر نہ پڑ سکے، اور پھر پھونک پھونک کر قدم رکھتی کتابوں کو ہاتھ میں اٹھائے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ جب ایک آواز پورے گھر میں گونجی، رکو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ یہ آواز سن کر اس کے قدم وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر یہی دعا کرنے لگی کہ پلیز پلیز اللہ جی مجھے بچا لیجئے گا۔ آپ تو جانتے ہیں میں دلاور خان سے کتنی محبت کرتی ہوں، بس میرے بھائی کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا کر دیں تاکہ ہم دونوں جلد از جلد شادی کر لیں اور پھر سب کچھ اچھے سے ہو جائے۔ جیسے جیسے قدم بقدم چلتے ہوئے پوری حویلی اور گاؤں کا لالا آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے ماہین کے دل کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ ایک 40 سال کا خوبرو شخص تھا، 40 سال کا ہو کر بھی 25 سال کا نوجوان لگا کرتا تھا۔ ایسی صحت اور کثرتی بدن تھا کہ آج بھی گاؤں کی لڑکیاں دیکھ کر آہیں بھرا کرتی تھیں، مگر شہباز جہانگیر عرف لالا جان کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا تھا، انتہائی حسن پرست تھا۔ لالا جان کا دل بھی وہیں پر پگھلتا جہاں پر حسن کثرت سے موجود ہوتا، اور پھر چاہے لاکھوں بھی لگانے پڑتے، یہ اس حسن کو اپنی دسترس میں حاصل کر کے ہی رہتے تھے۔ قدم با قدم چلتے ہوئے لالا جان ماہی کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، ایک نظر سرتا پیر اسے دیکھا، اور پھر ہاتھ میں موجود کتابوں کو دیکھنے کے بعد بولے، کہاں تھی تم؟
دونوں ہاتھ پسے پشت رکھ کر وہ ماہین کے انتہائی قریب کھڑے تھے۔ بھائی کے سوال پر وہ سر جھکا گئی، پھر بڑی مشکل سے اپنے لب ہلا کر کہنے لگی کہ لالا جان، میں افشاں کی طرف تھی، میرے نوٹس رہتے تھے۔ پچھلے ہفتے گل رخ کی شادی پر میں نے کالج سے چھٹیاں بہت زیادہ کر لی تھیں۔ اب وہ پروفیسر بار بار ڈانٹ کر نوٹس مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے اگر تم نے مجھے سزا کے طور پر یہ نوٹس بنا کر نہ دیے تو تمہیں پیپرز میں بیٹھنے نہیں دوں گا۔ بس اسی لیے افشاں کے ساتھ مل کر میں وہ نوٹس تیار کر رہی تھی۔ ماہی نے گھبراتے گھبراتے جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل بلند گرجدار آواز میں شہباز جہانگیر کہنے لگا، اس پروفیسر کی تو ایسی کی تیسی، کیا نام ہے اس پروفیسر کا؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے حلق سے وہ زبان ہی کھینچ کر میں اس کے ہاتھ پر رکھوں گا جس نے میری بہن کو، لالا کی بہن کو دھمکی دی۔ یہ سن کر ماہی کی آنکھیں تو مزید حیرت سے پھٹی تھیں۔ وہ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں لالا جان، آپ ایسا کچھ مت کیجیے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سر بہت اچھے ہیں، بس قانونوں کے سخت ہیں، غریب سے ہیں بیچارے، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا۔ غلطی میری بھی ہے نا، میں ہی کام وقت پر نہیں کرتی۔ اب میں جاؤں؟ ماہی نے موقع دیکھ کر اپنے بھائی سے یہ کہا تو وہ ایک مرتبہ پھر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر بولا، افشاں کو تم اپنے گھر بھی تو بلا سکتی تھی، خود اس کے گھر کیوں گئی؟ جانتی ہو وہ 2 ٹکے کے لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں، بلا وجہ تمہیں اپنی باتوں میں بہلاتے پھسلاتے ہیں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ سب لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا کرو، مگر تمہیں کون کہے گا کہ تم لالا جان کی بہن ہو؟ انتہائی مغرور اور اناپرست لہجے میں لالا جان بولے تھے، مگر ماہین چپ چاپ ان کی بات سن کر فقط اتنا بولی، معاف کر دیجیے گا لالا، آئندہ کے بعد مجھے کوئی بھی کام ہوگا تو میں اپنی دوستوں کو گھر میں بلا لوں گی، خود نہیں جاؤں گی، بس اس دفعہ معاف کر دیجیے اپنی بہن کو۔ یوں معافی مانگتے دیکھ کر لالا کا دل بھی پس چکا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی ماہی کے ساتھ سختی نہیں کی تھی، وہ تو اس کے باپ پہلے تھے اور بھائی بعد میں تھے، لیکن قانونوں کے سخت تھے۔ جب بات اصولوں کی آ جاتی تو وہ یہ بھی بھول جاتے کہ سامنے کھڑا شخص کوئی گاؤں کا عام شخص ہے یا پھر ان کی سگی بہن ماہی۔ ماہی نے تو شکرانے کے کلمات ادا کیے کہ بھائی نے سستے میں ہی اسے چھوڑ دیے، زیادہ انکوائری نہیں کی تھی، ورنہ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتی۔ لالا سے اجازت طلب کرنے کے بعد ماہی تیز قدم اٹھاتی مسکراتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ لالا جان کی نظر اس کے چہرے پر ہی ٹک چکی تھی۔ کچی گولیاں تو انہوں نے بھی نہیں کھیل رکھی تھیں۔ ماہی کے خوف زدہ انداز سے وہ یہ تو اندازہ لگا ہی چکے تھے کہ کچھ تو ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں انہیں اپنی بہن کے لہجے سے جھوٹ کی بدبو آ رہی تھی، کچھ تو تھا جو وہ اپنے بھائی سے چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ یہ سچ بھی زیادہ دیر تک چھپ کر نہ رہ سکا۔ ماہین کے والدین آج سے 10 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جب شہباز جہانگیر کی عمر 20 سال تھی اور ماہین جہانگیر کو اس دنیا میں آئے ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ ہوا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ شروع میں جب شہباز جہانگیر سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو اپنا بہن بھائی نہ پا کر بہت زیادہ روتا تھا، ماں باپ سے ضد کرتا تھا کہ سب سے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، پر میرے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے بھی ایک چھوٹی سی بہنا چاہیے جسے میں اپنی گود میں اٹھا کر جھولے دوں، اس کے ساتھ باتیں کروں، کھیلوں، لیکن بابا میری کوئی بہن کیوں نہیں ہے؟ جواب میں شہباز جہانگیر کے والد مسکرا کر یہی کہتے کہ بیٹا تم اچھے اچھے کام کرو، جھوٹ مت بولو، پڑھائی اچھے سے کرو، ماں باپ کی بات مانو، جب تم اچھے اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اپنے پیارے بندے کو انعام بھی ضرور دیتا ہے۔ تم اچھے اچھے کام کر کے پھر اپنے اللہ پاک سے دعا کرنا کہ مجھے ان کے نام میں ایک بہن دے دے، یوں اللہ پاک تمہاری دعا کو ضرور سنیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم برے کاموں کو چھوڑ کر اچھے بچے بن جاؤ گے۔
شہباز جہانگیر اپنے ماں باپ کی بات سن کر ان کی باتوں پر عمل بھی کرنے لگا، جبکہ وہیں بیٹے کو بہلانے کے بعد شہباز کی والدہ چھپ چھپ کر روتی رہتی، کہتی کہ پتہ نہیں دوبارہ میری گود کبھی ہری ہوگی بھی یا نہیں، میرے پیٹ کی یہ رسولیاں مجھے خوشیوں سے محروم کر چکی ہیں، کاش یہ بیماری مجھے نہ لگتی تو آج میرے اور بھی بچے اس دنیا میں آ چکے ہوتے، میرا شہباز یوں محرومیوں کا شکار نہ ہوتا۔ یہ سوچ سوچ کر والدین روتے رہتے، لیکن پھر مسلسل علاج اور ٹریٹمنٹ سے جو رسولیاں فریدہ بیگم میں موجود تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ ان رسولیوں کا ختم ہونا تھا کہ ایک مرتبہ پھر امید کی کرن جاگ گئی، مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہباز ان سب باتوں سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ وہ 19 سال کا ایک نوجوان تھا، اور کہیں نہ کہیں یہ بات کہنا بھی ٹھیک ہوگی کہ اس کی خود کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہفتے کے ٹرپ کا پلان کر رہا تھا، لیکن جس وقت گھر اپنے والد سے اجازت لینے کے لیے آیا تو ملازم نے اسے یہ خبر سنائی تھی کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ کچن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی ہیں، اس لیے بڑے صاحب انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ جیسے ہی شہباز نے یہ بات سنی وہ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر ہسپتال کی طرف بھاگا تھا، جہاں پر جانے کے بعد جو بات اسے پتہ چلی وہ شرم سے ڈوب مرنے کے مقام کو تھا۔ ڈاکٹر اس کے والد کو یہ اطلاع دے رہی تھی کہ خیر سے وہ باپ بننے والے ہیں، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید شہباز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوتی، وہ تو اکثر رات کو رو رو کر اپنے لیے بہن بھائی مانگا کرتا تھا، لیکن جب اسے یہ خبر سنائی دی تو اس کا سوشل سرکل، اس کے دوست، اس کی وہ عزت اور مقام، سب کچھ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی امی ابو ایک بچہ پیدا کرنے والے ہیں تو کتنی شرم کی بات تھی۔ اب تو اس کے خود کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ شہباز جہانگیر کے ماں باپ بھی یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر وہ اپنے بیٹے کو کیسے یہ خوشخبری سنائیں گے۔ بچے کو ماں کے بدن میں بھی 2 مہینے گزر چکے تھے، اور ایسے میں ابورشن کرنا بھی اچھا نہیں تھا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر ان کے ہاں دوسری اولاد تو آنے والی تھی۔ شہباز نے پہلے تو اپنے ماں باپ سے کوئی بات ہی نہ کی، لیکن پھر یہ سوچ کر سب کچھ ٹھیک ہو گیا کہ وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا ہی نہیں کہ اس کی امی پریگننٹ ہیں اور ایک بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا، اور پھر فریدہ بیگم نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ پورے ہسپتال میں خوشی سے مٹھائی بانٹی گئی۔ جس وقت شہباز جہانگیر نے اپنی چھوٹی سی بہن کو اپنی گود میں اٹھایا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس کے عمر کا ہی شاید یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنی بہن کو بالکل اپنی اولاد جیسا سمجھنے لگا۔ دوہری محبت اس کے دل میں اس معصوم سی ماہین کے لیے پنپنے لگی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس کی بہن اسے لالا جان کہہ کر پکارے گی، اور وہ اس کی ایک مرتبہ پکارنے پر اپنی جان اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ مگر ماہین کے اس دنیا میں آنے کے بعد جہاں ہر دن جشن کی طرح منایا جا رہا تھا، وہیں ان کی خوشیوں کو ایسی نظر لگی کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ایک رات ماہین کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بخار میں پورا وجود تپ رہا تھا۔ وہ رات بھی برسات کی ہی رات کی۔ جب ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے سے بچی کو آرام نہ آیا تو فخر جہانگیر کہنے لگے، کیا میں جلد از جلد بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے، مزید دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس رات جہاں ایک طرف فخر جہانگیر فریدہ بیگم ماہین کو لے کر ڈاکٹر کی طرف لے جانے کے لیے نکلے، وہیں دوسری طرف ازل سے چلا آ رہا شہباز جہانگیر کا دشمن دلاور خان اس کی طاق میں موجود تھا۔ یہ بات تقریباً آج سے 3 سال پہلے کی ہے، جب کالج میں ایک ساتھ دلاور خان اور شہباز جہانگیر نے داخلہ لیا تھا۔ تبھی سے ہی دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے آئے تھے۔ دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، ہمیشہ سے اول پوزیشن شہباز جہانگیر کی آتی تھی، مگر دلاور خان یہ بات کسی طور پر برداشت نہ کر سکا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا چھیننا۔ اس نے وہ پوزیشن شہباز جہانگیر سے چھین بھی لی، اور اگلے سیمسٹر میں اول پوزیشن پر شہباز جہانگیر کا نام نہیں
بلکہ دلاور خان کا نام تھا۔ اس بات پر بھی شہباز جہانگیر کو زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے اتنا پتہ تھا کہ اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، صرف ایک نمبر کا ہی تو فرق تھا۔ مگر دلاور جہانگیر باقاعدہ کتراتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے بارے میں مغرورانہ کلمات ادا کر کے ساتھ ساتھ اس نے شہباز جہانگیر کو نیچا بھی دکھانا شروع کر دیا، جس پر دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہو گئی، اور اس کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ یوں جو بھی موقع آتا ایک دوسرے پر تانے کستے، آہستہ آہستہ کر کے یہ دشمنی مزید گہری ہوتی چلی گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب دونوں ایک دوسرے کے جان کے بھی پیاسے ہو چکے تھے۔ گزشتہ روز دلاور خان کالج کی غریب سی لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے بہانے سے کالج کے پچھلے حصے میں لے گیا اور پھر اسے دیوار سے لگا کر کہنے لگا، جانتی ہو میں کون ہوں؟ دلاور خان، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اگر تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ اور میری ہر ضرورت پوری کرو تو قسم سے تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تمہارے یہ گلابی ہونٹ مجھے بار بار اپنی طرف کھینچتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کا رس پی جاؤں، اور بدلے میں تم مجھ سے ہزاروں مانگو، جتنے کہو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں مہنگے مہنگے گفٹس بھی دوں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، مگر کیا تم مجھے خود کو تھوڑا چکھنے کا موقع دے سکتی ہو؟ وہ لڑکی مسلسل انکار کر رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں یہاں پر صرف پڑھائی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں پر تم جیسے گھٹیا لوگ موجود ہوتے ہیں تو میں سب کو چھوڑ کر گھر ہی بیٹھ جاتی۔ در حقیقت میں تم جیسے لڑکے ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لڑکیاں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہمارے باپ بھائی ہم پر پابندیاں لگاتے۔ مگر دلاور خان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دبوچ کر زبردستی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے چاہے، لیکن اگلے ہی پل وہاں پر شہباز جہانگیر آ چکا تھا۔ اس نے گردن سے دبوچ کر دلاور خان کو پیچھے کیا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ خون کا ایک فوارہ دلاور خان کے منہ سے نکل کر گرا تھا۔ وہ جو خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بالکل دودھ جیسا سفید تھا، اس مکہ لگنے پر پورا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے اس کا خون ابل کر باہر آ کر گر جائے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ لڑکی تو موقع پا کر وہاں سے بھاگ چکی تھی، جبکہ دلاور خان کی انا پر شدید ضرب پہنچی کہ اس کا دشمن اس پر ہاتھ اٹھا گیا۔ اس کے بعد دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی، مگر شہباز جہانگیر نے مکے اور گھسے مار مار کر دلاور خان کے چہرے کا نقشہ بدل دیا۔ عین اسی پل وہاں پر پروفیسرز بھی آ گئے، جو کہ خود دلاور خان کی حرکتوں سے تنگ تھے۔ انہوں نے شہباز جہانگیر کا ہی ساتھ دیا اور دلاور خان کو 3 مہینے کے لیے کالج سے سسپینڈ کرا دیا۔ اس بات کا بدلہ تھا جو اس رات وہ دلاور سے لینے والا تھا۔ ایک ٹرک ڈرائیور کو پیسے دے کر دلاور خان جو کچھ کہہ رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ خان صاحب، یہ پیسے تو بہت کم ہیں، جبکہ تم ہم کو قتل کرنے جتنا کام کہہ رہے ہو۔ دیکھ بھائی دلاور خان، تو بھی پٹھان ہے اور ہم بھی پٹھان ہیں، ہم تو بے ایمانی کا کام بھی بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ تم نے جو کام ہم کو دیا ہے ہم اس پر پورا اترے گا، مگر صرف 50,000، یہ تو بہت کم رقم ہے نا جانی۔ مجھے اور پیسے چاہیے، کیونکہ میں کسی عام شخص کو قتل نہیں کرنے والا، بلکہ جہانگیر خاندان کے چشم و چراغ کو مارنے والا ہوں۔ بدلے میں دلاور خان نے اس ٹرک ڈرائیور کا منہ بڑی زور سے پینچا تھا، پینچ کر کہنے لگا، اوئے شکر کر 50,000 دے رہا ہوں، ورنہ تیری اوقات تو 1,000 روپے لینے والی بھی نہیں ہے۔ چپ چاپ جو کرنے کا کہہ رہا ہوں کر، اگر کام اچھے سے کر دیا تو تیرے آگے مزید ہڈی بھی ڈال دوں گا، لیکن ابھی جتنا کہہ رہا ہوں چپ کر کے اتنا کر۔ یوں جب اس روز ماہین کو لے کر شہباز کی گاڑی میں اس کے والد اور والدہ نکلے تو ٹرک ڈرائیور نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ ٹکر مارتے ہوئے گاڑی کو کھائی میں گرا دیا۔ معجزاتی طور پر ماہین بچ چکی تھی۔ اس کا دایاں بازو فریکچر ہوا تھا، جسم پر چوٹیں تو آئی تھیں لیکن وہ زندہ تھی۔
یہ تو خدا کا شکر تھا کہ گاڑی کو آگ نہیں لگی تھی۔ جس پل شہباز کو یہ گاڑی ملی اس وقت وہ شدید حادثے کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ دوڑا دوڑا وہاں تک پہنچا تھا۔ آس پاس مقامی لوگ اکٹھے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ سب مر چکے ہیں، مگر روتا ہوا چلاتا جب شہباز آگے بڑھا تو اسے اپنی ماں کے وجود میں حرکت محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سیدھا کیا تو اس کی ماں تو زخموں سے چور یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر ماہین ابھی بھی اپنی ماں کی گود میں چھپی ہوئی حرکت کر رہی تھی۔ جلد از جلد ماہین کو وہاں سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر دونوں ماں باپ بچھڑ چکے تھے۔ اگلے روز کالج میں ہی یہ بات دلاور خان کے چیلوں نے پھیلائی تھی کہ شہباز کا ایک بہت بڑے ایکسیڈنٹ میں قتل ہو چکا ہے، وہ مر گیا۔ کون کون اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے جائے گا؟ اس طرح کی خبریں سن کر ہی شہباز کو دلاور پر شک ہو چکا تھا، اور تب سے یہ دشمنی مزید گہری ہو چکی تھی۔ شہباز جہانگیر دلاور کی طرح اس قدر گرا ہوا تو نہیں تھا، لیکن جس طرح کا بدلہ اس نے دلاور سے لیا، دلاور کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ ماں باپ کے جانے کا غم تو بہت بڑا تھا، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بہن کو بالکل ایک باپ بن کر پالے گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ یوں چند روز کی ماہین اس کی گود میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی شہباز جہانگیر کے والدین کا چہلم گزرا تو اس نے سب سے پہلے تو وہ فیکٹری بند کروائی جو کہ دلاور خان کے نام پر تھی۔ غیر معیاری پروڈکٹس بنانے والے کے الزام میں وہ فیکٹری سیل کرا دی، جس کا نقصان کروڑوں کا دلاور خان اور اس کے گھر والوں کو ہوا تھا۔ یہاں تک کہ دلاور خان کے باپ نے اس سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹے نے 2 نمبری گھر کے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں اس کا اتنا زیادہ نقصان کروا دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کے بعد جہانگیر وہ علاقہ چھوڑ کر اپنے آبائی حویلی میں منتقل ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس طرح سے گزر جانے کے باوجود دلاور سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر اس بات سے انجان تھا شہباز جہانگیر اس کی بہن اس بیڑی نما دلاور کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ 1 ہفتہ بیت چکا تھا، لیکن ابھی تک دلاور خان سے ماہی کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کالج بھی جا رہی تھی، مگر دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نہ ہی پڑھائی میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ اور اچھا لگ رہا تھا۔ آج تو اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر لیکچرار نے بھی بغیر لحاظ کیے اسے اچھی خاصی سنا دی تھی کہ پھر تمہارا رزلٹ خراب آیا تو تمہارا وہ لالا ہمیں آ کر ڈانٹے گا کہ ہم نے پڑھانے میں غلطی کر دی۔ تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ لیکن ماہی خاموشی سے بس ڈانٹ سن کر رہ گئی۔ وہ انہیں کیا بتاتی؟ خان کے بغیر تو ماہی کے گلے سے ایک نوالا تک نہیں اترتا تھا۔ وہ تو دلاور خان کے پیچھے دیوانی ہو چکی تھی، حالانکہ دونوں کی عمر میں ایک اچھا خاصا فرق تھا۔ دلاور خان ماہین سے 16-17 سال بڑا تھا، مگر خود کو ایسے برقرار رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنی شخصیت میں ایک کشش رکھتا تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر وہ تھا کہ ماہی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ماہی اور دلاور خان کو ملے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ماہی دلاور خان پر دل ہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کالج کے فیئر ویل پارٹی میں مہمان خصوصی بن کر آیا تھا، تبھی دلاور خان کی نظر ماہین پر پڑی تھی، اور وہی وقت تھا جب ماہین بھی دلاور خان پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کے بعد ایک روز جب ماہین اپنی گاڑی میں گھر جانے لگی تو راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ شدید گرمی تھی اور ماہین گرمی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لالا کی جان تھی۔ جیسے ہی کال ملا کر لالا کو بتانے لگی کہ تبھی ایک کار آ کر رکی، فرنٹ سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا تو سامنے ہی دلاور خان موجود تھا۔ ماہین سے کہنے لگا، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، مگر ماہین گھبراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ نہیں میں نے اپنے لالا کو کال کر دیا، وہ مجھے لینے آ جائیں گے، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں یوں کسی غیر کے ساتھ سفر کروں۔ ماہی نے جھجکتے ہوئے دلاور خان کو بتا تو دیا تھا، مگر دلاور خان واضح ہو گیا، کہنے لگا کہ آئیے آپ کے لالا جان سے بھی مل لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، امید ہے انہیں میں پسند آؤں گا۔ دلاور خان کہیں نہ کہیں ماہین پر دل ہار ہی بیٹھا تھا۔
یوں ڈرتے ڈرتے ماہین ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف فاصلہ طے کرنے لگی، مگر جیسے ہی دلاور خان کی نظر ماہین کے گھر پر پڑی تھی تو اگلے ہی پل اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ گھبرا کر کہنے لگا کہ آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ اس کے گھر سے کچھ دوری پر ہی گاڑی روک چکا تھا۔ ماہین نے مسکرا کر کہا، یہ ہمارا گھر ہے، آئیے اندر چلیے، میں آپ کو لالا جان سے ملوانا چاہوں گی۔ مگر دلاور نے انتہائی قہر آلود نظروں سے ماہین کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حقارت تھی کہ ماہی ایک پل کو خوف سے کانپ اٹھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور بھاگ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اسے دلاور خان سے خوف آنے لگا تھا، مگر چند روز بعد دوبارہ دلاور خان کالج کے کچھ دوری پر موجود ماہی کا انتظار کر رہا تھا۔ مسکرا کر پھر مصنوعی ناراضگی دکھا کر کہنے لگا، آپ تو بڑی بے مروت نکلی، 1 گھنٹے تک آپ میرے ساتھ باتوں میں مشغول نہیں، اور پھر گھر آتے ہی یوں بھاگیں کہ جیسے کوئی شیطان دیکھ لیا۔ ماہین جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ پھر یوں ہی ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ آج تک ماہین نے اپنے لالا جان سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، مگر جو کچھ وہ دلاور خان کے لیے محسوس کرنے لگی تھی اس نے اسے اپنے لالا جان سے بھی بغاوت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دن بدن دلاور کی محبت میں گھلنے سے لگی تھی۔ حالانکہ یہ بات اس نے دلاور خان سے بھی کہی تھی کہ آپ تو عمر میں مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس بات کے جواب میں دلاور خان فقط اتنا ہی بولا تھا کہ آج سے پہلے مجھے تم جیسی لڑکی بھی تو نہیں ملی، شاید میرا نصیب تمہارے ساتھ ہی جڑا تھا، تبھی تو ابھی تک کنوارا بیٹھا ہوں۔ دلاور خان کی قاتل نظروں نے تو جیسے ماہین کو بے قابو سا کر دیا تھا۔ وہ کب سے اس سے عشق کر بیٹھی، اس کا اندازہ ماہین کو تب ہوا جب ایک روز دلاور خان اسے کالج کے بعد اپنے ساتھ فارم ہاؤس پر لے گیا، اور وہاں پر لے جانے کے بعد وہ اس کی روح تک اترنے کی کوشش ظاہر کرنے لگا۔ ماہین اپنا آپ دلاور خان کو سونپ چکی تھی، مگر پہلے 1 ہفتہ اور پھر 10 دن گزر گئے۔ دلاور خان نے نہ ہی اس سے پلٹ کر کال کی تھی، نہ ہی اس کی کال کا جواب دیا تھا۔ ماہین کی راتیں رو رو کر کٹنے لگیں۔ یوں اسے ہر چیز سے ہی بے دل ہوتا دیکھ کر شہباز جہانگیر بھی پریشان سا تھا۔ اس روز ماہین ایک مرتبہ پھر موبائل سامنے رکھے بار بار دلاور خان کو کال ملا رہی تھی، مگر نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ کہیں خان کو کچھ ہوا تو نہیں ہوگا، وہ ٹھیک تو ہوں گے نا؟ آخر وہ ان کے بارے میں کس سے پوچھے؟ کون بتائے گا کہ خان کے ساتھ میں تو بھول کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ دلاور خان اس کے وجود کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اسے چھوڑ کر چلے جا چکے۔ شہباز جہانگیر پہلی مرتبہ اپنی بہن کے کمرے میں بغیر دروازے پر دستک دیے داخل ہوا تھا۔ دھڑلے سے دروازہ کھلا تھا۔ فرش پر بیٹھی وہ سسک سسک کر روتی ماہین جب اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ شہباز جہانگیر جس نے اپنے ہاتھ میں ماہی کا فیورٹ چاکلیٹ کیک اٹھا رکھا تھا، اسے روتا دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثر بدلے۔ اس نے ایک جانب ٹیبل پر کیک کا ڈبہ رکھا اور آگے بڑھ کر ماہی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے گڑیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے بھی کیسے؟ بتاؤ، کیا تمہیں تمہارے لالا سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کس کی اتنی جرت ہوئی جو تمہیں رلا رہا ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لالا سوال پر سوال کیے جا رہا تھا، جبکہ ماہی جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی کہ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مجھے ماما بابا کی یاد آنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چپ تو ہو گئی تھی، مگر شہباز جہانگیر اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، گڑیا سچ بتاؤ مجھے، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے حقیقت بتاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شہباز جہانگیر کی بیوی پچھلے ہفتے سے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ ان کے بھائی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور یوں وہیں پر مصروف تھی۔ جو شک شہباز جہانگیر کے دل میں کھنک رہا تھا وہ بذات خود اپنے بہن سے کرنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن آج اپنے سر پر بہن کا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، جو بھی ہے سچ بتاؤ، اگر جھوٹ بولا تو میں یہیں پر مر جاؤں گا۔
ماہی تو پوری طرح پھنسی تھی۔ بھائی کی قسم سن کر وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں بہت بار دھول جھونک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، ایک دم سے اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ اگر شہباز جہانگیر اسے سہارا نہ دیتا تو شاید وہ فرش پر گر چکی ہوتی۔ ماہین کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر شہباز کا تو پہلے ہی دماغی تناؤ بڑھ رہا تھا۔ بہرحال اس نے جلدی سے نوکر کو گاڑی نکالنے کا کہا اور پھر ماہین کو لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس قدر سپیڈ سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، یہ تو شکر تھا کہ راستے میں کوئی ٹریفک جیم نہیں تھے، ورنہ شہباز جہانگیر تو آج سب کے پرخچے اڑا کر رکھتے تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی پورا ہسپتال اس نے سر پر اٹھا لیا۔ ڈاکٹر میری بہن کو دیکھو، اسے کیا ہو گیا؟ جلد از جلد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرو۔ کہاں ہو تم سب؟ کہاں مر گئے ہو تم لوگ؟ شہباز جہانگیر غصے سے چلائے جا رہا تھا۔ جلد از جلد ماہی کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا، مگر جب چیک اپ کیا گیا اور ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے، رپورٹس سامنے آئیں تو جو دھچکا شہباز جہانگیر کو لگا تھا وہ اس کے لیے ماننا مشکل تھا۔ لیڈی ڈاکٹر آگے بڑھ کر شہباز جہانگیر سے کہنے لگی، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ شہباز جہانگیر جو سینے پر بازو رکھے کھڑا تھا کہنے لگا، یہ بہن ہے میری۔ یہ سن کر تو وہ لیڈی ڈاکٹر تھوڑی گھبرائی ہوئی سی تھی، پھر کہنے لگی، اچھا ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ ہسبینڈ کا نام سننا تھا کہ شہباز جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگے کہ اوہو، کیا مطلب ہے؟ بتاؤ یہ ہسبینڈ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس پر وہ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کی بہن پریگننٹ ہے۔ یہ سب کچھ ہونا تو اب معمولی سی بات ہے۔ آپ اگر ان کے ہسبینڈ کو کال کر کے بلوا لیں تو ان کے ساتھ ہم کچھ باتیں کلیئر کر لیں، کیونکہ بچہ کافی کمزور لگ رہا ہے، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ لیڈی ڈاکٹر شہباز جہانگیر کے سامنے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ شاید اس کی روح قبض کرتے وقت اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس وقت ڈاکٹر کے منہ سے یہ سن کر ہو رہی تھی۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑی وہ ایک عورت ہے۔ اس نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ میری بہن ہے، یہ ماہین جہانگیر ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کی؟ یہ شادی شدہ نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو، بے معنی باتیں کرتی ہو۔ وہاں پر سیکیورٹی گارڈز آ چکے تھے۔ ڈاکٹر بھی چلا کر شہباز جہانگیر کو اس کی اصل حقیقت بتا رہی تھی کہ اگر اتنی ہی اکڑ ہے، اتنا ہی غصہ ہے کہ جو تھپڑ مجھے مارا ہے اپنی بہن کے منہ پر مارتے، تاکہ وہ تمہارا مقابلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ اس سے پوچھو کہ کس عاشق کے ساتھ اس نے رنگ رلیاں منائی ہیں۔ میں تمہارے خلاف کورٹ میں جاؤں گی، کیس کروں گی۔ پورا ہسپتال اس شور کے زد میں آ چکا تھا اور اس شور میں ماہین کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ پائی، لیکن جب اس نے اپنے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہوئی رپورٹس کو دیکھا تو گویا سارا آسمان اس کے سر پر گرا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی اور یہ بچہ دلاور خان کا تھا۔ شہباز جہانگیر نے اسی حالت میں ہی ماہین کو بیڈ سے اٹھایا اور گھسیٹنے کے انداز میں گھر لے جانے لگا۔ ماہین کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری جانب اسے اپنے پیٹ میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ شہباز جہانگیر اسے بڑی بے رحمی سے لے کر جا رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ دیکھ رہے تھے۔ شہباز جہانگیر نے اب تک جو عزت کما رکھی تھی وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ وہ انا، وہ غرور، سب کچھ ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ شاید کہیں نہ کہیں دلاور خان اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ گھر لا کر اس نے بڑے زوروں سے ماہین کو پٹکا تھا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ شہباز جہانگیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ماہین پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس قدر بلند آواز میں چیخا تھا کہ اس کی فلک شکاف چیخیں اس کے حلق سے خون تک نکال چکے تھے۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا، پاگلوں کی طرح لاؤنج میں گر کر اپنے بال نوچ رہا تھا
اور رو رو کر کہہ رہا تھا، ماما بابا دیکھیں، اس کی طرف دیکھیں، یہ آپ کی لاڈلی بیٹی جس کو میں نے ایک ہی وقت میں باپ، بھائی، ماں بن کر پالا۔ وہ انگلی پر گن گن کر سامنے دیوار پر لگی ہوئی ماں بابا کی تصویروں کو بتا رہا تھا، رو کر کہہ رہا تھا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی دیکھیے، یہ سب کچھ کیا کر دیا اس نے، مجھے برباد کر دیا۔ کاش اس حادثے میں یہ بھی مر جاتی، کم از کم آج میرے دل میں اس کے لیے نفرت تو نہ آتی۔ جس پل ماہین نے اپنے بھائی کے منہ سے الفاظ سنے تھے، اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس پر جلتے ہوئے انگارے گرا دیے ہوں۔ اس نے آج نہ صرف اپنے بھائی کی محبت کھو دی تھی، بلکہ بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں اور باپ کا احساس بھی کھو دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سسک رہی تھی، دلاور خان کہاں ہو تم؟ کیا کر دیا تم نے؟ مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ آگے بڑھی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شہباز جہانگیر یوں ہی روتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا، مگر جانے سے پہلے ملازموں سے کہہ گیا تھا کہ یہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جانے چاہیے۔ کتنی ہی دیر ماہین وہاں بیٹھ کر روتی رہی، اس کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے دلاور کو کال ملائی، ایک ہی مس کال پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ دوسری طرف سے گنگنانے کی آواز گونجی، ہیلو سویٹ ہارٹ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ دلاور خان کی یوں خوش نوازی پر ماہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، خان آپ کدھر ہیں؟ آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ اگلے پل حیرت سے جواب آیا کہ ارے نہیں، میں کیسے جان پاؤں گا، تمہارے پاس تھوڑی ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ لطف اٹھاتے ہوئے بولا تھا، اور جواب میں ماہین بھولی بھالی نہ سمجھ سی لڑکی روتے ہوئے اول سے لے کر آخر تک بتانے لگی، اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ دلاور خان، آپ کا بچہ میرے بدن میں پل رہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز آپ آ جائیے، میرے بھائی کو سمجھائیے، ان سے بات کریے، میں اپنے بھائی سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ انہیں بتائیے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے والے ہیں، میں بھائی کی یہ بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ لیکن اس کے بدلے میں ایک فلک شکاف کہکا گونجا تھا، کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ پھر تمہارا اور تمہارے بھائی کا پرسنل میٹر ہے، جب تم اتنے پیار کرنے والے بھائی کے ساتھ ایسا کرو گی تو وہ تم سے ناراض تو ہوگا نا۔ ماہین 1 سال سے جس دلاور کو جانتی تھی اور جو دلاور اب اس سے بات کر رہا تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دل حرکت کرنا بند کر جائے گا، میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریے، آپ میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بدلے میں دلاور خان کہکا لگا کر کہنے لگا، ارے تم جیسی کتنی ہی حسینہ آئی ہیں میرے پہلو میں لیٹ کر راتیں رنگین کرتی ہیں۔ ارے پگلی، میں تو بس تیرے بھائی کو اس کی اصل اوقات دکھانا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں مجھے ازل سے ہی اپنا دشمن لگا ہے۔ اس نے جس قدر میرا نقصان کیا ہے نا، میں نے اس سے ڈبل ٹرپل نقصان اس کا کر دیا۔ اس نے میرے کروڑوں روپے ڈبوئے ہیں، میرے باپ کی نظروں میں مجھے گرایا، اور دیکھ، میں نے تو اس کی بہن کی عزت ہی نوچ ڈالی، اس کا سب سے بڑا نقصان کر دیا۔ ہنس ہنس کر دلاور خان کہہ رہا تھا اور پھر فون بند کر چکا تھا، جبکہ ماہین ایک چیخ مار کر وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملازموں نے جب ماہین کو دیکھا تو شہباز جہانگیر کو کال کر کے بتایا۔ اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے نفرت تھی، مگر جب اس نے یہ سنا تو وہ بھاگ کر واپس آیا تھا۔ اسکرین ابھی بھی وہیں پر آن پڑی تھی، اسکرین پر کہکے گونج رہے تھے، ہنسنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، کیونکہ ماہین کا فون اسپیکر پر ہو کر فرش پر گرا تھا۔ یہ آواز تو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بھی شہباز پہچان سکتا تھا، یہ تو دلاور خان تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ ماہین کو ہسپتال لے کر آ چکا تھا، جہاں پر لیڈی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ماہین کا مس کیریج ہو چکا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، خون کی اشد ضرورت ہے۔ شہباز جہانگیر نے ہی اپنا خون اپنی بہن کو دیا تھا، وہ تو اپنا سب کچھ اپنی بہن پر قربان کر چکا تھا، پھر یہ خون کیا چیز تھی؟
بدلے کی آگ میں وہ اس قدر بھڑکا ہوا تھا کہ بس بہن کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی مہین کو ہوش آیا تو اس نے آگے بڑھ کر اس سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ کون ہے وہ لڑکا، بغیر جھوٹ کے مجھے تم حقیقت بتاؤ گی۔ جواب میں مہین نے روتے ہوئے ساری حقیقت بھائی کو بتانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے حقیقت شہباز خان سن رہا تھا اس کے تو چہرے کا رنگ تغیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مہین روتے ہوئے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دیجیے، میں بہک گئی تھی، میں نہیں جانتی سب کچھ مجھ سے کیسے ہو گیا، مگر میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ خدارا خود کو لے کر یہ گمان مت پالیے گا، اور آپ مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہیں۔ اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو سر آنکھوں پر۔ مگر شہباز جہانگیر خاموش رہا تھا۔ نرس نے آ کر سکون کا انجیکشن مہین کو لگایا تو کچھ دیر بعد وہ روتے روتے سو گئی، جبکہ شہباز جہانگیر جانتا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ تقریباً مسلسل 7 گھنٹوں تک مہین سوتی رہی تھی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو اس کے بالوں میں شہباز جہانگیر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا، وہ بھی نیم غنودگی میں تھی۔ کہنے لگی لالا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن بدلے میں لالا نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے اور پھر اٹھ کر جا چکے تھے۔ جس پل اسے مکمل ہوش آیا اور وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو اسے گھر کی ملازمہ لینے کے لیے آ گئی تھی۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی۔ وہ ان سب سے پوچھتی رہی کہ بھائی کہاں ہیں؟ لالا مجھے لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ مگر گھر جا کر جو خبر اسے معلوم پڑی اس کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ٹی وی پر ایک خبر چل رہی تھی کہ مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا دلاور خان نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو چکا ہے۔ ملزم کو سخت سے سخت سزا دینے کی اپیل کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کی بہت سی خبریں منظر عام پر گردش کر رہی تھیں۔ دلاور خان کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ شہباز جہانگیر نے کیا تھا۔ 6 کی 6 گولیاں وہ اس کے سینے پر اتار کر اس کے وجود پر تھوک کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مہین کو کہیں نہ کہیں آج بھی محبت تھی دلاور خان سے۔ وہ اسے دھوکہ دے چکا تھا، مگر مہین کا دل آج بھی دلاور خان کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ شہباز جہانگیر ایک لمبے عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو گیا۔ دلاور خان کا باپ بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد یہ کیس بھی بند ہو گیا۔ 2 سال تک شہباز جہانگیر دبئی میں رہ کر واپس لوٹا تھا۔ تب تک یہ مہین کی بھابھی ہی تھی جس نے اس کا بھرپور خیال رکھا تھا۔ مہین پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ 2 سال بعد جب شہباز جہانگیر واپس آیا تھا تو اکیلا نہیں تھا، اپنے ساتھ اپنے دوست کے بیٹے کا رشتہ بھی لے کر آیا تھا جو دبئی میں ہی سیٹل تھا۔ مہین کا ہم عمر بھی تھا، جس پر شہباز جہانگیر نے مہین سے کہا کہ وہ اس کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے یزدان عباسی سے طے کرنا چاہتا ہے۔ تو بدلے میں ماہی نے یہی کہا تھا کہ لالا جان آپ کو جو بہتر لگے آپ وہی کریں۔ پڑھائی تو اس کی مکمل ہو ہی چکی تھی۔ یزدان عباسی کو اس نے تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اچھا لڑکا تھا، خوش شکل تھا، مگر دلاور خان کا لمس، اس کے وجود کی مہک اس کے چلے جانے کے بعد بھی مہین کے وجود پر اپنا ایک اثر رکھتی تھی۔ بھائی کے کہنے پر مہین جہانگیر نے یزدان عباسی سے شادی تو کر لی۔ وقت گزرتا گیا۔ ماہی جہانگیر 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ورلڈ ٹور پر بھی گئی۔ ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی آسائش اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ واپس پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی۔ شہباز جہانگیر کو بھی اگر ملنا ہوتا تو وہ دبئی جا کر ہی اپنی بہن سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں پاکستان آ کر دلاور خان کی یادیں اسے پھر سے اپنا دیوانہ کر دیتی۔ یہ سوچ کر مہین جہانگیر نے دوبارہ پاکستان کا رخ نہ کیا۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ دلچسپ سا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔